گرامی قدر عزیزم طارق سبحانی صاحب، ٹھیک ہو گیا، میرے پڑھا چلو تھینک یو، چلو ٹھیک ہے، مہربانی، طبیعت نہیں ٹھیک ہے. عزیزم ارمان سبحانی صاحب اور اسٹیج پہ بیٹھے قائدین سیالکوٹ ضلع کے ایم پی ایز، ایم این ایز، خواتین و حضرات، میں معذرت خواہ ہوں. میں اسلام آباد سے ٹائم پہ نکل پڑا تھا، لیکن سیالکوٹ پہنچ کے ٹریفک بلاک تھی، تو اس سے میرا آنا جو ہے ذرا تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہو گیا. اب مجھ سے پہلے برادرم ارمان سبحانی صاحب جو ہے وہ تفصیلاً جو ہماری اس وقت سچویشن ہے ملک کی اس پہ گفتگو کر رہے تھے. میں نے کل بھی اسمبلی میں اس موضوع کے اوپر اظہار خیال کیا ہے، آج بھی مجھے موقع دیا گیا اسپیکر صاحب کی طرف سے، آج بھی میں نے اظہار خیال کیا ہے. جو واقعہ ہوا، کنونشن تو خیر پہلے سے اس کا انعقاد کا جو ہے پروگرام بن گیا ہوا تھا، لیکن جو واقعہ ہوا یہ لانگ مارچ کا بڑا انفارچونیٹ ہے، اور اس قسم کے متشدد جو واقعات ہوتے ہیں ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن اس قسم کے واقعات سے سیاسی فائدہ اٹھانا اور واقعات کی جو اصلیت ہوتی ہے، جو واقعاتی حقیقت ہوتی ہے، اس کو دھندلا دینا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی قابل مذمت ہوتا ہے. میں شروع میں ہی اپنی گفتگو کے آپ سب لوگ جو ہے تجربہ کار بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں، جو لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں، کسی کا ملاحظہ ہوا ہے، کسی کا کوئی میڈیکل ہوا ہے، جائے واردات کو کسی نے سیل کر کے جائے واردات کا کوئی انالیسس ہوا ہے، قطعی طور پہ کوئی ایسا نہیں ہوا. اور آج تک 2 گھنٹے پہلے تک جو ہے ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوئی تھی. آپ اس سے حساب لگا سکتے ہیں کہ یہ واقعات کس طرف جو ہے لے جائے جا رہے ہیں. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، رانا ثناء اللہ صاحب کا، اور ہمارے ڈائریکٹر جنرل سی جو ہیں آئی ایس آئی کے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ واقعہ جو ہے ایک نئے بنائے ہوئے ضلع وزیر آباد میں ہوا، جو گجرات ڈویژن کا جو ہے ایک ضلع بھی ہے. اور جس صوبے میں یہ واقعہ ہوا ہے، جو سیکورٹی کے ذمہ دار تھے، جنہوں نے حفاظت کرنی تھی عمران خان صاحب کی، اور جو شرکاء تھے، لانگ مارچ کے ان کی حفاظت کرنی تھی، وہ پنجاب حکومت کے ذمے تھی. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وفاقی حکومت اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو رہی ہے. ہم تو ہر وقت جو ہے اپنی ذمہ داری جو ہے، وفاقی حکومت جو ہے، جو کولیشن حکومت جو ہے، وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کو تیار ہے. لیکن بنیادی طور پہ یہ فیلئر جو ہے پنجاب حکومت کا ہے. اور کل تک چودھری پرویز الہی صاحب کے متعلق جو زبان استعمال کرتا تھا عمران خان، وہ آج بھی لوگوں کے کانوں میں گونجتا ہے وہ
دو تین الفاظ جو ہیں کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے، یہ فخر بھی عمران خان کو جو ہے نصیب ہوا ہے کہ اس نے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو جو ہے وزیر اعظم جو ہے، وزیر اعلیٰ جو ہے پنجاب کا بنایا. اور پتہ نہیں، میرا خیال ہے 5-7 پارٹیوں کی جو ممبروں کی پارٹی جو ہے اس کے ہاتھ جو ہے اپنی 100-125 ممبران کی جو پارٹی جو ہے وہ سرنڈر کر دی. پتہ نہیں کیا جادو ان کو پرویز الہی صاحب میں نظر آیا. بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اپنی مرضی کی ایف آئی آر کرانے کے چکر میں اس وقت تک جو ہے ایف آئی آر کا کوئی جو ہے نا فیصلہ نہیں ہو سکا. میڈیکل رپورٹ کیا ہوگی، اس شخص کا، ملزم کا جو بیان ہے وہ ایک نہیں، دو نہیں، میرا خیال ہے 3 ویڈیو جو ہے وائرل ہو چکی ہے، جس میں ایک تسلسل ہے اور بڑی واضح ہے. اس نے کوئی انکار نہیں کیا بلکہ افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ان کا نشانہ کیوں چوک گیا ہے. وہاں پہ موقع کے اوپر صرف ایک پستول کے خالی جو ہے وہ خول نہیں ملے، بلکہ وہاں پہ ایک ایس ایم جی کے جو ہے وہ خالی خول بھی ملے. اس کا مطلب ہے کہ فائرنگ اس شخص کے علاوہ بھی لوگوں نے کی ہے وہاں پہ. یہ بہت سی باتیں ہیں جن کی ڈیٹیل میں جانا جو ہے ضروری ہے. بیان بازی کے ذریعے نہ ہمیں کام لینا چاہیے اور نہ عمران خان کو. عمران خان تو ہر چیز میں جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے کہ مجھے کوئی سیاسی فائدہ ہو جائے. جو حال تھا لانگ مارچ کا، لانگ مارچ اصلی طور پہ جو ہے ایکچولی جو ہے وہ شارٹ مارچ ہو چکا تھا. گکھڑ پہنچتے، وزیر آباد پہنچتے تک جو رش تھا اس میں، لاہور میں بھی کوئی رش نہیں تھا، لیکن جو تھوڑا بہت رش تھا وہ یہاں پہنچتے پہنچتے سارا ٹوٹ گیا. یہ صبح رات کو سا کے ریسٹ کر کے 1-1.5 بجے لانگ مارچ پہ آتے تھے، 6 بجے گھر واپس چلے جاتے تھے. دیہڑی لگانی اور دیہڑی لگا کے واپس چلے گئے. باقی جو ہزاروں لوگ جو کہہ رہے تھے کہ وہ کہتا تھا کہ میں 20 لاکھ بندے لاؤں گا. جہاں یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت وہاں پہ 2500 لوگ تھے. 20 لاکھ تو منہ تے گننے میں لکھنے میں نہیں آتے کہ 20 لاکھ لکھی تھا کس طرح ہے. تو یہ شعبدہ بازی زیادہ دیر نہیں چلے گی. سب سے بڑا جو سیاپا عمران خان کو جو ہے وہ جو اس مہینے کے آخر میں اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اس کا ہے. اس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ نومبر 29 آئے گی، مرضی دا آرمی چیف لاواں دا 5 سال ہے بھی کڈاں دا 5 سال اگلے بھی کڈاں دا. لیکن میرے مالک کو کچھ اور منظور تھا. اللہ دے فضل دے نال جڑا ہے آرمی چیف جڑا ہے او دا لان دا اختیار جڑا ہے وہ شہباز شریف کو لے. اور پاکستان کی تاریخ میں اپوائنٹمنٹ جو ہے آرمی چیف کی یہ بھی ایک اعزاز ہے جو تاریخ آپ کو مہیا کرتی ہے، جو قدرت آپ کو جو ہے بخشتی ہے. سب سے زیادہ آرمی چیف جو اپوائنٹ کیے ہوئے میاں نواز شریف نے کیے ہوئے، اور اس دفعہ انشاءاللہ اس کا بھائی جو ہے وہ آرمی چیف اپوائنٹ کرے گا. اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ نہ میاں نواز شریف نے کوئی کمپرومائز کیا ماضی میں. جو لسٹ آئی اس لسٹ میں سے نام جو ہے اٹھایا اور اس کو آرمی چیف لگایا یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف لگایا. کوئی ایسی بات نہیں کی جس کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکتا. اور یہی پروسیس جو ہے اسی کو فالو کیا جائے گا. 3 ہفتے کی بات رہ گئی ہے. ان 3 ہفتوں کے اندر یہ بہت بڑی حسرت ہے
عمران خان کی بہت بڑی حسرت ہے. ساتھ گالیاں دیتا ہے, کنٹینر پہ چڑھ کے گالیاں دیتا ہے, غلط زبان استعمال کرتا ہے, اداروں کو گالیاں دیتا ہے, تمام اداروں کو, الیکشن کمیشن کو گالیاں دیتا ہے, عدلیہ کو گالیاں دیتا ہے, ہماری سیکورٹی فورسز کو گالیاں دیتا ہے, پارلیمنٹ کو گالی دیتا ہے. پارلیمنٹ کو اس نے توڑ دیا, جو ایک غیر آئینی حرکت تھی. آئین شکنی کا اس کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی بنے گا. اور اندر جا کے ہاتھ جوڑتا ہے, ترلے کرتا ہے. پرویز لائی تھی کسی ویاہ اتنے ملاقات ہو گئی تو دوسرے دن اس نے بیان دے دیا کہ ہمارے رابطے قائم ہو گئے. اس کی اوقات یہ ہے, عمران خان کی اوقات یہ ہے کہ تیجے جگہ جو ملاقات ہوئی وہ بھی ویاہ دے ہوتے, اس نے دوسرے دن بیان دے دیا کہ ہمارے رابطے قائم ہو گئے. کتنی ہوس ہے اقتدار کی, پتہ نہیں رات کو نیند بھی نہیں اس کو آتی. پرائم منسٹر ہاؤس یاد آتا ہوگا, وہ ٹیکے, وہ ٹوراں, وہ یاد ہوندیاں ہوندیاں نو, وہ سون نہیں دیندیاں پہ, انہوں بہن نہیں دیندیاں پہ کدھر. اور ملک کے طول و عرض میں جو شخص 20 لاکھ آدمی لے کے جس نے نکلنا تھا, کسی شہر کے اندر 500,000 تو بڑی دور کی بات ہے, 200 آدمی باہر نہیں نکلا. گورنر ہاؤس کو, گیٹ کو آگ لگائی ہے. اس گورنر ہاؤس کو اس نے یونیورسٹی بنانا تھا, آپ کو یاد ہوگا اس کا وعدہ تھا. ہر چند دن کے بعد اپنا بیانیہ جو ہے تبدیل کرتا ہے. وہ کہاں گئے 2018 والے بیانیے؟ وہ نوکریاں, لاکھوں نوکریاں, کروڑوں گھر جو ہے وہ کہاں چلے گئے؟ وہ کٹے, وہ کٹیاں, مجھاں, چوزے, انڈے کہاں چلے گئے؟ کبھی اس کے منہ سے آپ نے بات سنی ہے؟ ایک وعدہ. 9 سال ہو گیا کے پی میں اس کو حکومت کرتے ہوئے, 4 سال وفاق میں حکومت اس نے کی ہے, 4 سال جو ہے اس وقت حکومت پنجاب میں کر رہا ہے. ایک اینٹ بھی کہیں پہ لگی ہو تو یہ دکھا دیں, سوائے چوری چکاری کے, سوائے اپنی جیبیں بھرنے کے. اس کا بیانیہ تھا کہ میں کرپشن ختم کروں گا, میں ان چوروں ڈاکوؤں کو یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ کے کام دیکھیں, یہ خود کرپشن میں نااہل ہو گیا, خود کرپشن میں نااہل ہوا ہے. لوگوں کے متعلق جو بدنیتی رکھتا تھا, اللہ تعالیٰ نے وہی چیز جو یہ لوگوں کے متعلق جو ہے غلط خواہشات رکھتا تھا وہ اس کے اوپر لاگو کر دی. سرٹیفائیڈ چور جو ہے اسٹیبلش ہو گیا. بچہ جو ہے نا وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا وارداتیں کی ہیں. اور کڑی ویچن گے, انہاں کڑی جتھے ویچن گے انہوں نے فون کر دیتا کڑیاں دے مالک نو, جی اب تھوڑی چوری تو نہیں ہوئی تھی کہ کڑی بھی کنائی ہے. انہیں کہا انہوں فکرے نو پیسے دیو, کو جان چھڑاؤ تو کڑی سانو واپس بھیج. یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈکی چھپی نہیں رہتی. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے سامنے لے کے آتا ہے. جلد دیر ہو جاتی ہے لیکن پروسیس ہمیشہ جو ہے وہ کبھی نہیں ختم ہوتا. پروسیس جو ہے کمپلیٹ ضرور ہوتا ہے. یہ اذان قریبی مسجد کی طرف بولے کیونکہ یہ 4-5 اذانیں ہونی ہیں. کہتے تو چلو سارے انتظار کر لیتے ہیں. کیا بھی سوچتے پہ سن؟ نہیں میں چپ کر جاتا جناب. اذان کا انتظار ذرا احترام کریا کرو, نماز نہ پڑھیا کرو. نماز بھی نال پڑھ لیا کرو, اذان بلاندی ہے, صرف چپ کرنے واسطے نہیں کہندی ہے. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سیالکوٹ میں مسلم لیگ نون کے ورکرز کنونشن سے خطاب کر ان لوگوں کو حکمرانی کا دعویٰ ہے.
پرویز الہی جو ہے کوئی رات دے چند پیر انہیں ساڑھے نال بھی لائے دے گئے نے، دن چڑھے سی تو غائب ہو گیا سی، تو اس سے بھی غائب ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں 100% غائب ہوگا۔ اس نے دیر نہیں لگانی۔ جب انسان اتنی دولت کٹھی کر لیتے ہیں پھر ان دولت کی حفاظت کرنے کے لیے ان کو پتہ نہیں کتنے کتنے پاپڑ بیلنے پڑ جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے کہ وہ نعمتیں آپ کو عطا کرتا ہے پر ان نعمتوں سے مستفید ہونا جو ہے آپ کے اوپر بین لگا دیتا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے۔ اب قریبی مسجد میں بھی اذان کی آواز شروع ہو گئی ہے، تو میں یہ جو کنونشن کا سلسلہ قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کی ہدایات پہ سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے، میں نے برخودار طارق سبحانی صاحب کو کہا تھا کہ یہ سارے آپ ضلع کے صدر ہیں، اب سارے ایم این اے جو ہیں نا اپنے اپنی حلقے میں یہ اجتماعات کریں تاکہ جو ایکٹیویٹی کا احساس جو ہے وہ عوام کو اس کا احساس ہو، اور رابطہ جو ہمارا جس میں کمی بھی ہے، فقدان بھی ہے ہمارے رابطوں میں، وہ رابطے جو ہے دوبارہ جو ہے قائم ہو۔ مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے 2-3 ہفتوں میں حالات بہت بہتر ہوں گے، معاشی حالات ہمارے صحیح سمت پہ جا رہے ہیں۔ میں زیادہ تر جو دورے بین الاقوامی دوسرے ممالک کے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب کے میں ان کے ساتھ تھا، بہت پذیرائی ملی ہے، بہت پذیرائی ملی ہے، ایک رسپیکٹ جو ہے وہ بحال ہوا ہے پاکستان کا ایک، اور وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے مہمان جو ہے اس کی باتیں بتاتے رہے، میزبان جو ہے ہمارے اس کی باتیں بتاتے رہے کہ کتنا بڑا واردات ہے یہ عمران خان۔ اور نکاح واسطے مدینے ٹر گئے گئے اتنے تے لسٹ گیسٹ کی جڑی ہے جن بڑے بڑے بندے سن انہوں کو تحفے جڑے گئے نا کٹھے کرنے واسطے لسٹ گیسٹ کی بنائی دی گئی، اور بڑی مشکل نال انہوں نے ہاتھ جوڑ کے انہوں نے تو کڈیا باہر جڑایا، یعنی کہ کوئی ایسا گر جو ہے جس میں مال بنانے کا کوئی سلسلہ ہو سکتا ہو، اس نے 4 سال میں وہ سارے گر ازمائے ہیں، لیکن اللہ نے خرچن تو بین لایا تھا، روٹی لوگوں نے پلے کھایا تھا، خرچن تو بین لایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ ساتھ اجازت بھی دی کہ ان نعمتوں سے مستفید ہو سکے۔ میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے، آپ ورکر ہیں، آپ کا رشتہ ہے اس پارٹی کے ساتھ، اس قائد کے جس کا میں بھی ورکر ہوں، آپ بھی ورکر ہیں، کہ سیاست کے جو اسلوب جو ہیں وہ بدل گئے ہیں پچھلے 10-15 سال میں۔ یہ 90 کی سیاست نہیں اب رہ گئی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی کامیابی دی 90 کی سیاست میں، اور اسی مومنٹم میں ہم نے آ کے پچھلی دہائی میں بھی کامیابیاں حاصل کی۔ 2013 میں میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، 2008 میں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے پنجاب کے، بے شمار کام ہوا پنجاب میں، لیکن 12.5 کروڑ، آج میں نے اسمبلی میں کہا ہے 12.5 کروڑ پاکستانی جو ہے سوشل میڈیا پہ ہے، اور سوشل میڈیا پہ ہر پاکستانی جو ایکٹیو ہے وہ بذات خود ایک صحافی بن گیا ہوا ہے۔ وہ خبریں لگاتا بھی ہے سوشل میڈیا پہ، اور خبریں پڑھتا بھی ہے، اور خبریں بناتا بھی ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ بدلتے ہوئے حالات جو ہیں، بدلتے ہوئے اسلوب جو ہیں، ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ یہ وقت کی ڈیمانڈ ہے، یہ روایتی سیاست جو ہے وہ
اس کا ایک اپنا دور تھا، ایک اپنا وقت تھا، وہ 2-3-4 دہائیاں جو ہے وہ سیاست چلی، لیکن یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے، ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے، شدید احساس ہے، اور آپ کو بھی پارٹی کی جو پریزنس ہے، اس کی موجودگی جو ہے، ہر لمحہ ہر جگہ جو ہے اس کا احساس دلانے کے لیے سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اس کو مؤثر بنانا پڑے گا۔ سوشل میڈیا صرف اس لیے نہیں ہوگا کہ تصویریں لگ گئی ہیں یا کو بدیاں برائیاں ہو گئی ہیں سوشل میڈیا ہوتے، نہیں، سوشل میڈیا کے اوپر عوام کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے آپ کا، لوگوں کو ہر چیز کی انفارمیشن ہونی چاہیے، لوگوں کی پرابلمز کی آپ کو آگاہی ہونی چاہیے، اور جو آپ ان کے لیے کر رہے ہیں یا جو آپ ان کے لیے سوچ رہے ہیں وہ ان تک پہنچنا چاہیے۔ پارٹی میں سب سے بڑی جو امپورٹنٹ اس وقت پوزیشن جو ہے وہ سوشل میڈیا یا انفارمیشن جو سیکرٹری کہہ لیں، جو پرانا نام تھا، اس کی ہے۔ ہاتھ جو ہے پلس پہ ہونا چاہیے عوام کی۔ ہماری انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے پارٹی کی جو ہے یا سوشل میڈیا کا جو ہے وہ ایک کال سینٹر کے طور پہ کام کرے کہ عوام کو یہ انتخابات زیادہ دور نہیں ہے، 7-8 مہینے 10 مہینے کی بات ہے، اگست میں 13 یا 14 اگست کو اسمبلیاں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی مدت پوری کریں گی، اور اس کے 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہو جائیں گے۔ ہر ووٹر کے ساتھ آپ کا رابطہ ہونا چاہیے پارٹی کا، اور وہ پاسبل جائے سوشل میڈیا کا ایک ایسا میڈیم آپ کو مہیا ٹیکنالوجی نے کر دیا ہے کہ آپ کا رابطہ جو ہے نا انسٹنٹلی ہو سکتا ہے۔ آپ نے پریس کرنا ہے اور آپ کا رابطہ ہو گیا۔ آپ کو گھر گھر جا کے جو ہے وہ کال نہیں، دروازے نہیں کھٹکھٹانے پڑیں گے، جہاں ضرورت ہے وہاں پہ وہ بھی کیا جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کیا جائے گا، لیکن اس کو ایفیکٹولی میری آپ سے درخواست ہے، میں کیونکہ میرا خیال ہے ٹی وی کے اوپر بھی جا رہی ہے یہ میری جو گفتگو ہے، یہ کسی اور وقت جو ہے مجھے ٹائم ملا، دیا گیا ٹائم جو ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ یہ روایتی اس مولڈ سے یا روایتی اس جو ایک اسلوب تھے ان میں سے ہمیں نکلنا پڑے گا، اور پارٹی کو جو ہے موجودہ حالات موجودہ واقعات جو ہے ان کے مطابق جو ہے پارٹی کو نئے سرے سے ایک قسم کی جو ہے اس کی تنظیم نو کرنی پڑے گی۔ ہماری پچھلے 2-3 سال کی جو کارکردگی ہے یا 4 سال کی کارکردگی میں اگر کسی جگہ کو خلا ہے تو واحد اس میں ہے۔ عہدے لینا جو ہے وہ مطمع نظر نہیں صرف ہونا چاہیے، ان عہدوں کے لیے وہ پارٹی کے لیے، پارٹی کی قیادت کے لیے، قائد محترم کے لیے استعمال کرنا جو ہے وہ مطمع نظر ہونا چاہیے، وہ مقصد ہونا چاہیے۔ تو میں یہ آپ کی خدمت میں سوشل میڈیا کے حوالے سے اس کی امپورٹنس جو ہے، کوئی لیٹر لے آنا کہ میں سوشل میڈیا کا انچارج بن گیا ہوں، یہ بن گیا ہوں، وہ بن گیا ہوں، وہ خالی گولی گل ہے۔ یہ بڑی سائنٹیفک اس کا استعمال ہے، اور یہ بچے زیادہ جو نوجوان جو ہیں مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتی، نوجوان بچے جو ہیں یونیورسٹی گریجویٹ جو ہیں وہ زیادہ اچھی طرح افیکٹولی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کانٹینٹ جو ہے وہ بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں، کانٹینٹ آپ بھی ڈیولپ کر کے دیں، وہ خود بھی ڈیولپ کریں جو ان لائن ود جو ہماری بیانیہ ہے، میاں نواز شریف صاحب کی سوچ جو ہے، میاں نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے، موجودہ حکومت کی جو اس وقت پرفارمنس جاری ہے اس کے ساتھ ان لائن ہو، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ میں اسی جو الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، مجھے